جب ہم پڑھتے ہیں نا اس کو غور و فکر سے تو سمجھیں ہم سے اللہ بولتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تمہیں تمنا ہو نا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ. یہ ملاقات ہے، ہماری ملاقاتیں بھی نہیں صحیح. وہ ملاقات کرنے کے لیے اللہ آ جاتے ہیں اور ہم جلدی 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 پڑھ کے اور یہ سوچ وہ سوچ وہ سوچ نماز میں، اچھا میں یہ کروں گی، اب میں وہ کروں گی، اچھا اب میں اس طرح کروں گی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو. نہ ہماری ملاقاتیں صحیح اور حضرت علی نے کہا اگر گفتگو کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے تو قرآن پڑھ لو. یہ اللہ بات چیت کر رہے ہیں. اب اگر بات چیت کر رہے ہیں تو آپ اس کی سن ہی نہیں رہے. دو بندے بیٹھے بات کریں، ایک بولتا جائے اور دوسرا اپنی کوئی سوچوں میں پڑا ہوا ہے اور اس نے انسنی کر دی ہے، تو کیا فائدہ. اب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم انسنی کرتے ہیں. ہم نے عربی پڑھ لی اور بس کہا ہمیں پتہ نہیں کیا ہے لیکن چلو ہم نے تلاوت کر لی، تو اللہ کی سنی نہیں بھائی وہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ بات کر رہے تھے ہم سے، تو یہ بات کر رہے ہیں اس طرح رک کے. اللہ نے کہا ٹھہر ٹھہر کے، جب میں نے بھی قرآن ٹھہر ٹھہر کے اتارا ہے تم بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اس کا حق ادا کرو. وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا، اس طرح پڑھو. پھر کہا دیکھو وَلَقَدْ آتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور بات یہ بھی ہے کہ آتاؤ آ چکے، عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، یعنی کہ ایسے بات یہ بھی ہے کہ اس بستی کے پاس، کریا ہوتا ہے بستی، اس بستی کے پاس ایک بستی جو تھی نا، ان کے پاس آتے جاتے تھے. آتاؤ کا مطلب ہوتا ہے آتے جاتے تھے. بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ وہ بستی ایک ایسی تھی جس کے پاس سے وہ گزرتے تھے. کون سی بستی؟ امطرت مطرسو، جس پر بڑی بری بارش کی گئی تھی. اس بستی کے قریب سے یہ لوگ گزرتے تھے. سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، یعنی آپ قبرستان سے گزرے نا اور ایسے ہی گزر جائیں ہنستے ہنستے باتیں کرتے ہوئے، اللہ کہے گا واہ ایسی جگہ سے گزری اور کوئی عبرت نہیں حاصل کی، ہنسی مذاق میں گزر گئے. اب جب قبرستان آئے، آپ موٹر سائیکل پہ یا گاڑی میں جا رہی ہیں نا، ہنستے ہوئے کوئی باتیں کرتے، فوراً چپ ہو جائیں گی اور قبرستان کو دیکھ کے کہے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس کو سلام کریں گی، یاد کریں گی اپنی موت کو. اگر آپ یاد کیے بغیر ہی گزر گئیں تو کوئی فائدہ نہیں. یہی بات اللہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کافر تھے نا، جن کی بات شروع ہوئی تھی کہ یہ مانتے نہیں ہیں، یہ تو ان بستیوں کے قریب سے آتے جاتے تھے. اور وہ بستی کون تھی جن پر بڑی بد قسم کی بارش کی گئی تھی، عذاب والی بارش کی گئی تھی اور وہ مارے گئے تھے. پتھروں والی بارش کی گئی تھی. یہ ان بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے. مکہ سے میرا خیال ہے کہ شہراء کی طرف جائیں تو پھر وہ بستیاں آ جاتی ہیں. وہ اپنے کاروبار کے لیے وہاں سے آتے جاتے تھے تو وہ بستیاں وہیں تھیں. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آتے جاتے ان سے نصیحت نہیں حاصل کرتے تھے ان بستیوں پہ جن پہ ہم نے بڑی بری بارش کی تھی. افلم یکونوا یرونہا، اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ کیا یہ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ افلم، کیوں نہیں بھائی تم دیکھتے؟ یرونہا، اس کو تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں نہیں بھی تم نے اس کو دیکھا؟ بل کانو، بلکہ بات پتہ کیا ہے؟ لا یرجون نشورا. بات یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ان کو دوبارہ اٹھنے پر یقین ہی نہیں. جو لوگ دنیا دار بن جاتے ہیں نا، بہت ہی دنیا دار بن جاتے ہیں، بس دنیا کمانی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ نصیحت کیا کرنی ہے؟ دنیا کمانی ہے، دنیا کمانی ہے. تو ایسے لوگ، چاہے انہیں اپنے رب پہ بھی یقین ہے، سب ہے، لیکن اس کا مطلب تم بھولے ہوئے ہو بھائی، مر کے اٹھنا نہیں ہے. وہ حساب کتاب کا دن نہیں ہے نا. اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دو جس سے وہ دنیا بھی کمائیں اور آخرت بھی کمائیں. فرق کتنا کم ہے عقل کا، اتنا سا فرق ہے، لیکن ایک طرف ساری تباہی اور دوسری طرف کامیابی. صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور ایک جگہ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ دنیا دے دے، دنیا دے دے، دنیا دے دے بس. اور اگر ہم دنیا کے ساتھ یہ آخرت بھی مانگ لیں، اللہ نے کہا تھوڑی سی زبان کو تکلیف اور دے دو، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی پالو گے اور عذاب سے بھی نجات پالی. اور کیا چاہیے؟ تو ایسے جیو کہ تمہیں پتہ ہو کہ ہم نے اٹھ کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ اکبر.